أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین۔ ہماری سورہ نساء جز نمبر 5 اور ہماری آیت نمبر ہے 140۔ وقت حالانکہ تحقیق نزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں، اذا سمعتم جب سنو تم آیات اللہ اللہ کی آیات کو، یکفرو کفر کیا جاتا ہے بہا ساتھ ان کے، و اور یستہزئ مذاق اڑایا جاتا ہے بہا ان کا، فلا تقعدوا تو نہ تم بیٹھو معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یقودو وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث ایک ایک بات میں، غیر ہی اس کے سوا، انکم بے شک تم، ازم مثلہم تب ان کی مانند ہو، ان اللہ بے شک اللہ جامع جمع کرنے والا ہے، المنافقین منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعا سب کے سب کو۔ تو آپ دیکھیے وقد نزل علیکم حالانکہ تحقیق اس نے نازل کیا فی الکتابی تم پر کتاب میں، کس پر نازل کیا، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں پر، اور یہاں پر جو کتاب کی بات ہوئی نا یعنی تم پر، یہ جو لفظ ہوا نا کہ تم پر نازل کیا تم پر، وقد نزل علیکم فی الکتاب یعنی تم پر جو نازل ہوا، تو علیکم یعنی علیکم کا بات آئی نا کہ تم پر، تو تم کون؟ مسلمانوں پر، اور کتاب کا ذکر آیا تو کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ تو ان یعنی کہ یہ کہ اذا سمعتم جب سنو تم آیات اللہ اللہ کی آیات کو، یکفروا بہا کفر کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات واضح کر دی ہے تم پر کہ اگر یعنی مسلمانوں پر کہ اگر تم کسی بھی مجلس میں ہو اور وہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا پھر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یعنی اگر تم یہ سنو، اللہ نے بتا دیا تمہیں قرآن میں مسلمانوں کو، اذا سمعتم اگر تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیات کو، یکفرو انکار کیا جا رہا ہے بہا ان کے ساتھ، یا پھر کیا، یستہزئ مذاق اڑایا جا رہا ہے بہا ان کے ساتھ، ان کا یعنی آیات کا، فلا تقعدوا تو نہیں بیٹھو ان کے ساتھ، فلا کا مطلب ہے نہیں، تو نہ ہرگز بیٹھو، تقعدوا یعنی ان کے ساتھ پھر نہ بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ یعنی کہ وہ کسی اور بات میں اور کام میں جب تک وہ مشغول نہ ہو جائیں کسی پھر تو اگر وہ کسی اور کام میں ہیں، کسی اور اس میں ہے، پھر تو تم بیٹھ سکتے ہو ان کے ساتھ، لیکن اگر وہ آیات کا انکار کر رہے ہیں یا آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک مذاق اڑانے والے اور ایک انکار کرنے والے، اگر وہ انکار کر رہے ہیں یا پھر وہ مذاق اڑا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھو۔ کیوں نہیں بیٹھو؟ تو یعنی تم ان کے جیسے ہو جاؤ گے نا، انکم ازم مثلہم اس لیے کہ بے شک تم ان کی مانند ہو، اگر تم یعنی کہ اگر وہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہو، ہاں اس حتیٰ کی بات جو لفظ ہے نا، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، ہاں اگر وہ کسی اور کام میں ساتھ میں بیٹھے ہیں پھر تو صحیح ہے، پھر تو بیٹھ سکتے ہو، لیکن اگر وہ انہی کاموں میں مشغول ہیں تو پھر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے، یعنی کفر اور انکار اور مذاق استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، دونوں باتوں کی موجودگی میں تم بھی بیٹھے رہو گے، تو پھر انکم اذا مثلہم تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم وہیں بیٹھے رہو گے تو تم ان کے جیسے ہو جاؤ گے، اس کا اثر تم پر بھی پڑے گا، یعنی ان کے جیسے کیسے ہو جاؤ گے؟ گناہ کے اعتبار سے برابر کے شریک ہو جاؤ گے، جو گناہ ان کو ملے گا پھر وہ گناہ تم کو بھی ملے گا، ان اللہ بے شک اللہ جامع جمع کرنے والا ہے، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے کس کو؟ المنافقین والکافرین منافقوں کو اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا جہنم میں اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے، سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کرے گا، کس کو؟ مذاق کرنے والوں کو بھی اور
انکار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا جہنم میں، اور جہنم کا سب سے جو آخری درجہ ہوگا نا، جس کے بعد پھر جہنم کا اس سے نیچے کوئی جگہ نہیں، وہاں تو منافق ہوں گے۔ تو بے شک اللہ قرآن میں فرما رہا ہے آیت نمبر 140 میں کہ اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، جمع کرنے والا ہے، اور سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دے گا۔ جمعیہ کا جو لفظ ہے نا آخر میں کہ اکٹھا کر دے گا، جہنم جمعیہ، سب کو جمع کر دے گا ایک جگہ۔ تو اس آیت میں ایک بہت اہم ہدایت دی گئی ہے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ نوٹ کر لیں سب اپنے پاس، اور اس بات کو آگے بڑھائیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں اور سب کو، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیت ہمیں دی ہے نا، جیسا کہ میں نے پچھلی آیت کے بیچ میں بھی بتایا کہ دیکھیں صرف اس وقت کے منافقین کے لیے یا اس وقت کے لوگوں کے لیے نہ تھی، اس وقت کے لوگوں کی باتیں جو قرآن میں بتائی گئی ہیں، تاکہ اس وقت کے اور رہتی دنیا کے تمام آخری وقت تک کے لوگ اس سے سبق سیکھیں اور اس پر عمل کریں، جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق کریں، اور جس پر اللہ نے روکا اس سے ہٹ جائیں۔ تو وہ یہ کہ ہدایت یہ ہے کہ وہ انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا، انسان جب جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، یا جن لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، یہ ضرور دیکھے کہ ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے۔ یہ لازمی دو چیزیں نوٹ کریں، کیونکہ انسان جن کی صحبت میں بیٹھتا ہے نا، تو پھر اس صحبت کا اثر پڑتا ہے، پھر وہ انہی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ ان کی صحبت میں اس کی مشہوری ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں کا دوست ہے۔ اور اگر کوئی منہ سے نہ بھی کہے تو سب کو دل میں پتا ہوتا ہے کہ یہ تو فلاں محفل میں بیٹھتا ہے، فلاں لوگ اس کے گھر آتے جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ اس کا لینا دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جب انسان کسی بھی صحبت میں بیٹھے گا، کسی دوستانے میں بیٹھے گا، تو پھر انہی کے نام سے پہچانا جائے گا نا، پھر انہی کے جیسا تصور کیا جائے گا نا۔ آپ سوچیں نا اس بات کو کہ آپ کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا انہی لوگوں سے جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا ملنا ملانا ہوتا ہے، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن کی کمپنی آپ کو پسند ہوتی ہے، جن کے ساتھ آپ کا ہر وقت کا ملنا ملانا، آنا جانا، گھلنا ملنا، گپ شپ، دعوت کلام، بات چیت، قریب کا تعلق ہے نا؟ تو چیک کرنا ہے یہ آپ لوگوں کو کہ دلچسپی کن لوگوں میں ہے، آپ کن لوگوں سے محبت کرتے ہو، کن کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، کن کے گھر جا کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، کن کو بلا کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، کن کو کھلا کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، کن کے ساتھ گپ شپ کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، کن کے ساتھ آپ گیدرنگ میں بہت خوشی محسوس کرتے ہو، کن کی باتیں سن کے آپ کو مزہ آتا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے نا کہ اگر انسان ایسے لوگوں سے دوستی رکھتا ہے، یہ ساری باتیں جو میں نے کی کہ یہ چیک کرنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ آپ کو خوشی دے رہے ہیں، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا دوستانہ چل رہا ہے، کس قسم کے لوگوں کی کمپنی چل رہی ہے، کیونکہ ان کا اثر ہوتا ہے ان کے اخلاق کا بھی اور ان کے کردار کا بھی۔ تو کیا ہوگا کہ جن جن لوگوں کی قربت ہوگی، ایسے لوگوں سے جو انسان دوستی رکھتا ہے تو ان کا اثر پڑتا ہے، اگرچہ وہ اچھے لوگ ہیں، اگرچہ وہ اچھے لوگ ہوں گے۔ یہ سارا جو خوشی کا معاملہ میں نے بتایا کہ جن کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے، جن سے مل کے دل خوش ہو جائے، جن کو بٹھا کے دل خوش ہو جائے، جن کی باتیں سن کے دل خوش ہو جائے، اگر وہ دین کی باتیں کرتے ہیں، اگر وہ دین سے جوڑتے ہیں، اگر وہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت کا پودا لگے گا۔ اور اگر وہ لوگ دین سے دشمنی رکھتے ہیں، اگر ایسے انسان یا ایسے لوگ یا ایسے لوگوں سے اگر انسان دوستی رکھے کہ جو اللہ سے قربت کا باعث بناتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے لوگ جیسا کہ یہاں بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، آیات اللہ یکفرو بہا، ہاں، اگر تم سنو کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے جو بندہ دوستی رکھتا ہے، کن لوگوں سے؟ جو دین کے دشمن ہیں، جو انکار کرتا ہے، لازمی بات ہے نا، صاف بات ہے، نظر آ رہا ہے نا کہ وہ دین کا دشمن ہے اور دین کی اس کے نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی جو جیسا وہ ہوگا تو وہ اس کا جو دوست ہوگا وہ بھی اس کے دین پر چلا جائے گا نا، اس کے ہم خیال ہو جائے گا، ہم نوا ہو جائے گا، ہم نوالا ہم پیالہ جب بنے گا تو پھر اس کے اثرات آئیں گے۔
تو ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر بعض اوقات صریحاً اللہ کے حکموں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو جہالت کی بنا پر باتیں کرتے ہیں کہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے یہ حکم، کیسے آیا یہ حکم، کہاں سے آیا، یہ کدھر ہے، ذرا لکھا ہوا دکھاؤ، ذرا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ بھلا کیسے ہوگا۔ یا پھر تیسرا جملہ کیا ہوتا ہے، آج کے دور میں، اتنے ترقی یافتہ دور میں، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس طرح کر کے دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کبھی انکار کر دیتے ہیں سرے سے اور کبھی مذاق اڑاتے ہیں۔ انکار کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہر دھرمی کی وجہ سے۔ اور مذاق کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب کوئی اپنے پاس کوئی صورت نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو پھر کسی بھی دین کی بات کو بے قدر کرنے کے لیے، بے وزن کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے اس کو مذاق کی صورت میں پیش کر دیتے ہیں، مذاق اڑا دیتے ہیں، کیونکہ اپنے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی، کوئی اپنے پاس دینے کے لیے دلیل نہیں ہوتی، کوئی اپنے پاس وزنی بات نہیں ہوتی، تو وہ پھر اس طریقے سے اصل میں وہ دین کی بات کو بے وزن کر رہے ہوتے ہیں اور مذاق کر کے اس کو مذاق میں اڑا کے ہلکا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ایسے موقع پر؟ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا، جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائیں، انکار کریں، مذاق اڑائیں، کھیل بنا لیں اللہ کی آیات کو، ایسے لوگوں سے ہرگز ہرگز دوستی نہ کرو۔ حتیٰ یخوضو فی حدیث غیرہ، ہاں البتہ اگر وہ مشغول ہو جائیں کسی اور کام میں یا کسی اور بات میں۔ تو یہ چیز بھی میں یہاں واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں دوبارہ تھوڑی سا پیچھے خلاصہ بیان کر کے اس جگہ پر دوبارہ آتی ہوں کہ دیکھیں انسان کی جو کمپنی ہے نا وہ انسان کو متاثر کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا صاف صاف کہ جو اللہ کی آیات کے انکاری ہیں، دیکھیں دوبارہ پچھلی آیات کا حوالہ دوں گی کہ آیات میں اکثر میں آپ کو بتاتی ہوں کونی بھی ہے، شرعیہ بھی ہے، قرآن کی آیات بھی ہیں، آنکھوں سے جو ہم دیکھتے ہیں اللہ کی نشانیاں جگہ جگہ موجود ہیں۔ کیا اللہ کی نشانیاں اندھے ہیں کیا؟ اندھے کو بھی ٹٹول کے بہت چیزیں نظر آ جاتی ہیں، بہت اس کو سمجھ آ جاتی ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو جو آنکھیں رکھتے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ رہے کیا؟ ان کو نہیں نظر آ رہی اللہ کی نشانیاں؟ کون برساتا ہے بارش؟ کون نکالتا ہے وقت نے وقت پہ چاند کو؟ کون نکالتا ہے سورج کو؟ کہاں غروب کراتے ہیں؟ کیسے چمکتے ہیں ستارے؟ کوئی پہنچا آج تک؟ یہ آسمان بنا سہارے کے کس نے کھڑا کر دیا؟ یہ درخت پھولوں سے لدے ہوئے، یہ درخت پھلوں سے لدے ہوئے، یہ بہتی ندی، یہ سمندر کے پانی، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بارشوں کا برسنا، اور یہ حکم احکام جو قرآن میں اللہ نے بتائے، شرعی آیات بھی دیں، کونی آیات بھی دیں، کون ہے پھر جو ان کا انکار کرتا ہے؟ تو پھر وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، پھر وہ مذاق اڑاتا ہے دین کا، تو پھر اس کے ساتھ کہیں بیٹھنا ٹھیک ہے؟ نہیں، اللہ نے صاف منع کر دیا کہ ایسے لوگ جو عقل کے بھی اندھے ہیں اور آنکھوں کے بھی اندھے ہیں، عقل سے بھی نہیں سوچتے اور ان آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی منع کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس کو اس کی قدردانی کرنے کے بجائے اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی محفل میں نہ بیٹھو۔ کیوں؟ تاکہ ان کے اثرات آپ کے اوپر آ جائیں گے۔ ایسے لوگ جو کفر کر دیں، انکار کر دیں کہ یہ تو بھائی اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو سائنس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ تو اس میں اللہ کا، تو پھر یہ انکار ہو گیا نا۔ تو ایسے لوگ جو انکار کریں، ایک کیٹیگری انکار والوں کی بتا دی اور دوسری مذاق اڑانے والوں کی بتا دی کہ وہ ہاں وہ کہاں لکھا ہے، کس نے کہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے، باتیں کر کے ادھر ادھر کی ہانک کے اللہ کے حکموں کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے۔ ایسے دونوں کیٹیگریز میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، کیونکہ وہ لوگ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا حتیٰ یقودوا فی حدیث غیری، ہاں اگر البتہ تو ان کے ساتھ آپ کو اکٹھے بیٹھنا ہے کسی اور وجہ سے، کسی اور موضوع پر، اس پر اللہ نے منع نہیں کیا۔ کیونکہ فرض کریں انسان جاب کرتا ہے، کسی ایسی جگہ جاب کرتا ہے وہاں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، تو اکٹھے اگر آپ جاب کرتے ہو تو یہ کوئی اس ارادے سے تو نہیں ہو نا کہ جو مطلب تعلق رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ جاب کی وجہ سے، وہ اس نیت سے تو نہیں ہے نا کہ کوئی دوستی یا دلی یا ان کے اثرات ہم پہ ہو جائیں یا ہم ان کی باتیں مانیں یا سنیں، نہیں، بزنس کے لیے ایک رابطہ ہے، وہ دوستی کا تعلق نہیں ہے، وہ بزنس وغیرہ کا رابطہ ہے۔ تو بزنس ریلیشن تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا، یہ ریلیشن شپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کر کے
ہوا۔ اور صحابہ کرام نے بھی جب تجارت کی تو صرف مسلمانوں کے درمیان تو نہ تھی، وہ تو کافروں سے بھی تھی، وہ تو ہر کسی سے تھی، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ انسان اپنی دنیا ہی الگ بنا لے اور پھر صرف اسی میں گھومتا رہے، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ بزنس کے لیے انسان کو مسلم، غیر مسلم، فاسق، فاجر، منافق ہر ایک سے تعلق رکھنا پڑتا ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ تعلق دل کا تعلق نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے بھی۔ کلائنٹ یا کسٹمر جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ انسان کا تعلق ایک حد تک ہوتا ہے، صرف لین دین کا ہوتا ہے، چیزوں کے تبادلے کا، روپے پیسے کے تبادلے کا، خرید و فروخت کا، بس اس کے بعد کوئی تعلق دل کا یا نہیں نہ ہوتا ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ قید نہیں لگائی کہ آپ ان کے ساتھ کوئی اور تعلق نہ رکھو، کوئی ان کے ساتھ لین دین نہ کرو یا کچھ، دل و جان سے تعلق نہ رکھو، دوست نہ بناؤ، بس ایک حد تک تعلق میں رہو جو کہ لین دین ہوتا ہے، بس بات کو وہیں تک ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اوپر جو پہلے ہم نے بات کی ہے نا آیت کے پچھلے حصے پہ، کہ کسی بھی ایسے شخص سے دوستی رکھنے کو صاف صاف منع کر دیا ہے کہ جس میں دو باتیں ہوں، نمبر ایک کیا؟ انکار، نمبر دو کیا؟ مذاق اڑانے والا، یعنی پہلا کیا؟ اللہ کی آیات کا انکار کر دے، آیات اللہ یکفرو، انکار کر دے، کفر کر دے، یعنی کیسے کفر کرے گا؟ حلال کو حرام، حرام کو حلال، نہ اس کی نظر میں کوئی حلال کی اہمیت ہو، نہ اس کی نظر میں کوئی حرام کی اہمیت ہو، جھوٹ اور سچ کی اس کو الگ الگ پہچان کو، نہ بات بات پہ جھوٹ بولے، کوئی اس سے جھوٹ سے بچے کوئی نہ، ہر ایسے لوگوں سے ہرگز دلی تعلق نہ رکھو جو صریحاً اللہ کی آیات کا انکار کرے، شرعی کا بھی، کونیا کا بھی، اللہ کی آیات کو مانے کوئی نہ، تو یہ تو اللہ کی ایسے لوگوں کے ساتھ تو صاف صاف منع کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاف صاف صریحاً یعنی انکار نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، دین کے ساتھ ان کا رویہ ایک عجیب سا مذاق سا مذاق والا رویہ بنا کے رکھتے ہیں، یا نان سیریس رویہ، بلا وجہ دین کی باتوں پہ ہنسنا، بلا وجہ دین والوں پہ ہنسنا، بلا وجہ اللہ کی آیات پہ ہنسنا، ان کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، ایسی باتیں کرنا بے وزن، بے موقع محل، نہ کوئی بات کا سر نہ پیر، وہ تو میں نے مذاق میں کہی تھی، یا اس کو مذاق اڑا کے ہلکا کر دینا، اس کو بے وزن کر دینا، بات آتی نہیں کرنی، دین کا کچھ پتہ نہیں، دلیل دینی آتی نہیں، اللہ کے کلام کو سیکھا نہیں، بولا نہیں، یقین نہیں کیا، مذاق اڑانا اپنی فرض سمجھ کے بس مذاق اڑا دیا، کیوں؟ دین کو ہلکا کرنے کے لیے، کہ تاکہ نہ مانے اور نہ ماننے دے، نہ دوسروں پر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کچھ لوگ دین کو کھیل بنائیں گے، آپ اس مجلس میں اگر موجود رہے، بیٹھے رہے، تو آپ بھی انہی کے نام سے جانے پہچانے جاؤ گے نا، وہ آپ کی کمپنی مشہور ہوگی کہ یہ کمپنی ہے، اس میں بندہ بیٹھتا ہے، اس لیے منع کر دیا گیا کہ ان کی چھاپ آپ کے اوپر نہ لگے، ان کا لیبل جو ہے وہ آپ کے اوپر نہ لگے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، ورنہ کیا ہوگا؟ جو دین کا کھیل بناتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں، جب سنو تم اللہ کی آیات کو، کہ ان کے ساتھ اذا سمعتم، جب سنو تم آیات اللہ کی آیات کے ساتھ، یکفرو، کفر کیا جاتا ہے، بھی ہاں ان کے ساتھ، وَيُسْتَهْزَأُ، اور ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، بھی ہاں کس کا؟ اللہ کی آیات کا، تو پھر فَلَا تَقْعُدُوا، تم نہیں بیٹھو، مَعَهُمْ، ان کے ساتھ، ہاں، حتیٰ یہاں تک کہ یقودو فی حدیث غیری، اگر وہ کوئی دوسری بات کرتے ہیں تو پھر اس حد تک بیٹھ سکتے ہو اگر وہ دوسرے موضوعات پر ہیں۔ انکم اذا مثلہم، کہ اگر تم بیٹھے رہو تو پھر تم انہی کے مثل جیسے، انہی کے مثال جیسے، انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ اور پھر ان اللہ نے آخر میں بڑا کھڑکھڑا دیا، بڑا ہلا دیا، بڑا ایک جملے میں سمیٹ دیا ساری گفتگو کو، کیوں؟ ان اللہ جامع، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، المنافقین والکافرین، ساتھ کافروں کو۔ منافق کون ہے؟ مذاق اڑانے والے۔ کافرین کون ہے؟ صاف صاف منع کرنے والے، دیکھتے، بھالتے، سنتے، سمجھتے، انکار، بس چٹا انکار، تو پھر کیا؟ فی جہنم جمیعا، یہ سارے کے سارے اکٹھے کر دیے جائیں گے جہنم کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں ہے پسند، تو ایسے لوگ جو انکار کریں، مذاق اڑائیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مومنین سے کہ آپ ان کی کمپنی میں نہ بیٹھو،
ورنہ آپ کے اوپر بھی ایسی آپ کی پہچان بن جائیں گی یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا جو دیکھا دیکھی بعض لوگ نیکی کرتے ہیں نا، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ نیکی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ نیکی اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ جو نیکی ہوتی ہے، اللہ کو قابل قبول بھی وہ نیکی ہوتی ہے۔ دیکھا دیکھی والی جو نیکی ہوتی ہے نا، کہ جو ایک بندہ کر رہا ہے تو دوسرا نیک نامی کمانے کے لیے، دنیا کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، دوسروں کی نظر میں میری بھی تعریف ہو، ذرا مجھے بھی لوگ بڑا پسند کریں، میں بھی ذرا مشہور ہو جاؤں، میں بھی ذرا، یہ والی نیکی اخلاص کے ساتھ کی ہوئی سچی نیکی نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی اس کے لیے نیکی کرے، اس کے اندر دنیا کو بھی ساتھ شامل کر لے کہ نیکی اللہ کے لیے بھی اور دنیا بھی مجھے پسند کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو صرف کون سی نیکی پسند ہے؟ جو بالکل خالص نیت سے اللہ کے لیے کی جائے، اور اس کے اندر کسی دوسرے کی طرف سے تعریف یا کسی دوسرے کی طرف سے اس کی پذیرائی کی تمنا نہیں شامل ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے مسجد نبوی میں اپنا خیمہ لگایا، تو خواتین نے بھی اجازت مانگی کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، تو آپ نے دے دی کسی خاتون کو اجازت۔ تو جب انہوں نے خیمہ لگایا مسجد نبوی کے صحن میں، تو پھر دوسری جو لیڈیز تھی انہوں نے دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، دیکھا دیکھی انہوں نے بھی لگا لیا، انہوں نے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی لگا لیا، اس طرح بہت سارے خیمے لگ گئے۔ جب نبی کریم باہر نکلے، دیکھا یہ کیا ہوا ہے، اتنے سارے خیمے، بھائی ایک کو دیکھ کے، اس لیے کہ جنہوں نے نبی کریم سے اجازت لی تھی، اب ان کا تو نبی کریم، وہ تو ان کو تو اللہ کے لیے خالص تھی نا نیت، باقیوں نے ان کے دیکھا دیکھی کہ انہوں نے کیا ہے تو ہم بھی کریں، چاہے اپنی کوئی خواہش ہو کہ نہیں، تو نبی کریم نے سارے خیمے اٹھوا دیے۔ تو چونکہ یہ دکھاوے کا مقابلہ ہو گیا تھا نا، کہ یہ نیکی کا مقابلہ نہیں تھا، یہ نیکی کا مقابلہ نہیں تھا کہ ایک بندہ نے نیکی کی ہے تو ہم بھی نیکی اللہ کے لیے، پہلے تو کوئی دل میں تھا نہیں، پہلے تو کوئی شوق نہیں تھا، پہلے کوئی اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو پھر حضور کی نظروں میں صرف محبوب بننے کے لیے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں، تو پھر ہم بھی ایسا کوئی کام کرے کہ ہم بھی ان کی نظروں میں اونچے ہو جائے، تو اس مقصد کے لیے اگر تھا تو اسی لیے پھر آپ نے سب کو اٹھوا دیا کہ بھئی پتہ نہیں کیا ان لوگوں کو ہوا اس طرح۔ تو بعض اوقات انسان جو ہے نا، وہ کسی انسان کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے نیکی کا کام کرتا ہے، تو ایسے کاموں کا پھر کوئی فائدہ نہیں سوائے تھکنے کے، ایسے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں سوائے تھکاوٹ کے، کہ وہ دوسروں کی نظروں میں، صرف لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کام کرتا رہے، یہ نہایت غیر سنجیدہ حرکت ہے، بالکل نان سیریس، کیونکہ نیت صرف نیکی کی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، نیت ہونی چاہیے خالص، نہ کہ نیک نامی، نیت خالص اللہ کے لیے ہو، نہ کہ نیک نامی دنیا کے لیے۔ پھر اگر دنیا کے لیے نیک نامی کمانی ہے تو پھر وہ اللہ کے لیے تو نہ ہوئی نا، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تو جو نیکی ہوتی ہے وہ تو 70 پردوں میں بھی کی جائے تو اللہ کو پتا ہے، تو نیکی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے اور نیک نامی لوگوں کے لیے، یہ بھی نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ نیکی جو ہے، نیکی اور تقوی میں جو ہے تو تعاون کرنا چاہیے۔ کوئی اگر نیکی کا کام کر رہا ہے اور آپ اس میں آپ کو دیکھ کے آپ کے دل میں بھی اللہ کے لیے نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، تو اس میں تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے کاموں میں کہ جس کو دیکھ کر ایسی محفل میں کہ یا ایسی جگہ سے کہیں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو میں اس سے بڑھ کر کروں تو میری بھی اس سے بڑھ کر تعریف ہو، نہیں، جو کام اگر کسی نے اچھا کیا تو آپ نے بھی اگر اچھا کیا اللہ کی رضا کی خاطر، تو پھر یہ کیسے، یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ یہ چیز جو یہ میں نے ابھی بولا کہ نیکی کی، اگر ایسی نیکی کی جو دنیا کو دکھاوے کے لیے کی جائے یا تعریف کے لیے، ریاکاری کے لیے کی جائے، وہ تو قابل قبول نہیں ہے، اور وہ نیکی جو نیکی کی جائے اچھی نیت کے ساتھ، نہ کہ نیک نامی کے لیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی آپ کو نیک لوگوں کی صحبت متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے نا، تو آپ کے کردار میں یہ خوبی بھی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنے سے منع کر دیا کہ جہاں پر اللہ کی آیات کا انکار اور مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں نہیں بیٹھو، اس لیے بھی کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے نا کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ اگر انسان دیکھتا ہے دوسرے کو نیکی کرتا ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تو میں بھی اللہ کی رضا کے لیے کچھ کروں، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ انسان کا جو دوست ہوتا ہے نا، اس کا ایمان جو ہے نا، اس کا جو دین ہے نا، اس کے دین کے، دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، اور دوست جو ہے وہ انسان کے لیے دو کردار ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک دوست ہوتا ہے، اس کو کہا گیا ہے
کہ وہ خوشبو والے کی طرح ہے، کہ اگر آپ کے دوست کی خوشبو کی دکان ہے اور آپ جا کے اس کے پاس بیٹھو، آپ چاہے نہ خریدو، لیکن آپ کے کپڑوں میں خوشبو ضرور لگ کے آپ کے گھر تک پہنچے گی۔ اور اگر آپ کا کوئی دوست لوہار کی بھٹی جھونکنے والا ہے اور آپ اس کے پاس جا کے بیٹھو، چاہے کچھ بھی نہ کرو، تو وہ تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کی بھٹی کی کوئی چنگاری ضرور آپ کے ڈریس کو بھی متاثر کر دے گی۔ آپ نہ چاہو تو بھی اس کی خوشبو بھی آپ کے، اس کی بھٹی کی جلن کی بو جو ہے وہ بھی آپ کے کپڑوں میں رچے گی۔ جیسے کوئی سگریٹ پی رہا ہو اور آپ کا کسی کا کوئی دوست ہو سگریٹ پینے والا یا کوئی اور اس طرح کی چیز کرنے والا، تو اگر اس کا جو دوست ہے وہ اس کے پاس بیٹھے تو اس کے کپڑوں میں بھی خوشبو ضرور جائے گی، چاہے وہ خود پیے یا نہ پیے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایسی مجلسوں کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کس مجلسوں کا؟ کہ جہاں کوئی نیکی کی بات ہو ہی نہیں، صرف مذاق اور دین کا مذاق، اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کے حکموں کا انکار۔ آیتوں میں کیا ہے؟ اللہ کی جو شرعی آیات ہیں وہ اللہ کے حکم ہے نا، تو جہاں اللہ کے حکم کا ہی انکار کیا جا رہا ہے، چاہے وہ انکار بھی آگے پھر آپ عملی انکار بھی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ عمل سے انکار کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زبان سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اچھا کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی محفلوں میں جانے سے صاف منع کر دیا۔ تو ایسی محفلوں میں مومن کو جانے سے اس لیے منع ہے کہ ان کے اثرات جو ہیں وہ دوسروں پر مرتب ہو جائیں گے۔ کفر کون کرتا ہے؟ انکار کون کرتا ہے؟ اس کو کافر کہا گیا، انکار کرتا ہے۔ اور جو استہزاء کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو دونوں کے جو کردار آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافرین بھی اور منافقین بھی، دونوں دو جو منافق جو ہے نا، ان دونوں کو، منافق اور کافر دونوں کا جو ٹھکانہ ہے پھر وہ جہنم میں جمع کر دیا جائے گا۔ اچھا منافق جو ہے نا، یہ دو چہرے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ منافق دو چہرے والا، اور ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی ان کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ دو کردار ہوتے ہیں، جو ایک بندہ ایک ہوتا ہے لیکن کریکٹر دو طرح کا کرتا ہے، یعنی وہ منافق کہا گیا اس کو جو دو طرح کا کردار کرتا ہے۔ منافق کیا کرتے تھے؟ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا نا، کہ وہ کہتے تھے نا کہ جب وہ آپ نبی کریم کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب جاتے تھے اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی کہ وہ جب جاتے تھے اپنے گروہ میں مشرکین کے پاس، تو پھر وہاں جا کر کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم تو آپ کے لیے خبریں لانے کے لیے اور آپ کے لیے باتیں وہاں سے اٹھانے کے لیے اور ان کے راز و نیاز پتہ کرنے کے لیے ہم ان کی محفل میں چلے جاتے ہیں۔ ہم تو ایسی مذاق، اور پھر وہاں بیٹھ کر مذاق بھی اڑاتے تھے۔ آپ نے سورہ بقرہ میں یہ بھی پڑھا کہ وہاں بیٹھ کر وہ مذاق اڑاتے تھے اور وہاں ہنستے تھے، اور ادھر آ کے وہ اچھے مسلمان بن کے بیٹھ جاتے تھے اور وہاں جا کر مذاق بھی اڑاتے تھے اور وہاں جا کر انکار بھی کر دیتے تھے کہ ہم تو دل سے ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ منافق کے دو چہرے ہیں، اور جھوٹ بولتے تھے، نبی کریم کے ساتھ آ کر جھوٹ بولتے تھے، اور ان کے عمل میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی لیکن وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو یہاں پر منافق کا کردار بھی پتہ چل رہا ہے، اور پھر منافق کے اور کافر دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو جمع کرنے والے ہیں کافرین کے ساتھ اور منافقین کو جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کی توفیق دے اور اچھے دوستوں کی صحبت عطا کرے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا نصیب کرے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور اسی آیت کی جو مزید تفصیل ہے وہ ہمیں اگلی آیت میں اس سے کافی اگلی جب تفسیر پہ ہم جائیں گے تو اسی سے ریلیٹڈ ہمیں بہت ساری چیزیں وہاں بھی پتہ چلیں گی انشاءاللہ۔ یہاں سے اجازت دیجیے، اور جو سب سے کام کی بات ہے آخر میں یہ بھی کہتی چلوں کہ دو باتیں آج کی ہماری کلاس میں یہیں پر میں کلاس ریکارڈڈ پر ہے یہیں پہ بتا دیتی ہوں کہ دیکھیے ہماری جو آج کی کلاس میں ہم نے دو آیات کی تفسیر کی، ہم نے 139 کی 139 اور پھر 140۔ تو ہم نے پچھلی آیت میں یہ پڑھا کہ وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست، اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں کہ چلو ان سے ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا، ان کے شان و شوکت کی وجہ سے ہمارا بھی کوئی اس طرح کا نام ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی طاقت آ جائے گی، ہمارا بھی کوئی رتبہ ہو جائے گا، ہمارا بھی کوئی عہدہ مل جائے گا، ہمیں بھی کوئی گھاس ڈالے گا، ہمیں بھی کوئی، ہماری بھی کوئی عزت ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار تو ضرور ہیں، لیکن اللہ سب کو عزت دینے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کہہ دیا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں یعنی ہم نے اس آیت کا پیغام جو آپ کو خاص دینا ہے کہ کبھی بھی دوسروں پہ تکیہ نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو
کہ اگر کوئی دوسرا پاورفل ہے، کسی بڑے عہدے پر ہے یا کسی اس میں ہے، تو اس پہ تکیہ نہ کرو کہ وہ شاید اس کے ساتھ رکھ کے ہمیں کچھ ہمیں بھی نہیں، آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی سب کو عزت دینے والا ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ تو یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے نا بندوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں نا، ان کا فائدہ نہیں ہے، وہ ایک دن رسوا ہوتے ہیں۔ اور پھر ہماری اس آیت کا یہ پیغام ہے، اور جو ابھی ہم نے آیت نمبر 140 کی، اس میں بھی یہ پیغام ہے کہ اگر تم ایسی محفلوں میں بیٹھو گے، اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تم پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ ہم نے تمہیں قرآن میں بتا دیا کہ جب اگر تم کبھی ایسی محفل میں بیٹھو جہاں تم یہ سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی آیتوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ باتیں ہو رہی ہیں چاہے وہ عمل ہو رہے ہیں، دونوں چیزیں ہیں یہاں پر، تو اللہ کی آیتوں کو انکار بھی کر رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، دونوں چیزیں کر رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں۔ کچھ تو صاف انکار کر دے رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہے ہی نہیں، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہاں کدھر ہے، کچھ نہیں، ہمیں نہیں فرق پڑتا، یہ وہ سب اس طرح کی باتیں ہلکا کر رہے ہیں باتوں کو۔ تو پھر ان کے پاس فلا تقعدو، نہیں بیٹھو۔ بیٹھتا انسان کس کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ بہت دل لگی ہوتی ہے نا، بڑی دوستی ہوتی ہے، یاری ہوتی ہے، بڑا وقت پاس کرتا ہے بندہ، بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، اس کے پاس جانے کی بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، بڑا دل چاہ رہا ہوتا ہے، ہائے ملاقات نہیں ہوئی، بڑے دن ہو گئے، تم نے بھی چکر نہیں لگایا، ہم نے بھی چکر نہیں لگایا۔ ایسے لوگوں کو چیک کریں آپ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کیونکہ انہی کا لیبل پھر آپ پر بھی لگے گا۔ فلا تقعدو کو نہیں بھولنا، یہ یاد رکھنا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھنا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یا پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ حتیٰ یخوض فی حدیث غیرہ، ہاں اگر کوئی بزنس کا معاملہ ہے، کوئی اور ریلیشن شپ ہے اس طرح کا کہ لین دین ہے، تجارت ہے، کوئی جاب اکٹھے کرتے ہو، کوئی کسی تعلیمی درسگاہ میں کسی جگہ میں اکٹھے بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ اپنے مقصد سے ہیں، آپ اپنے مقصد سے ہو، آپ کا اپنا کاروبار ہے، لین دین ہے، کچھ ہے، تو وہاں دین کی کوئی بات کا تعلق آپ کے ان کے اوپر یا آپ کی کوئی دوستی یاری نہیں ہے، کوئی دلی تعلق نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی پیار محبت نہیں ہے، کوئی دل و جان سے فدا نہیں ہے آپ ان کے اوپر، بس ایک حد تک ہے تو ایک حد تک کی اجازت ہے۔ اور پھر اللہ نے صاف صاف بتا دیا کہ اللہ تو ان کافر اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا، یعنی اللہ تو ان کی ساری باتیں جانتا ہے نا، اللہ سب دیکھتا ہے، آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، آپ کس کے ساتھ بیٹھتے کھاتے پیتے ہو، کس کے ساتھ خوشی محسوس کرتے ہو۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں سے ملو گے تو پھر اللہ سے جا کے جڑو گے، اللہ سے جڑو گے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرو گے، اور اگر اللہ کے منکرین کے پاس بیٹھو گے یا مذاق اڑانے والوں کے پاس بیٹھو گے تو اللہ نے بتا دیا کہ منافقوں اور کافروں کا تو اکٹھا کر دوں گا جہنم کے اندر، ساروں کے ساروں کو، سارے کے سارے جمیعہ، سب کے سب کو۔ تو ایسے لوگوں سے تم لوگ دور رہنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔